بجٹ کو سر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زیادہ فوکس دینا چاہیے تھا آن گوئنگ سکیمز کے اوپر، جبکہ نئی اسکیمیں کوئی 1200-1250 اور ایڈ ہو گئی ہیں۔ 5000 ارب روپیہ مرکز نے صوبے کا دینا ہے، تو وہ تو اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ سر ہزارہ کے لیے ایک بڑا پیکیج کا اعلان کیا۔ ہم تو بالکل کسی سے بھی ناراض نہیں ہیں، ناراض ہوتے تو ہم اسمبلی میں بجٹ کے اوپر ووٹ نہ کرتے، اور تحریک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہم شروع کر پا رہے۔ مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے۔ سر سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ، سابق اسپیکر بھی ہیں۔ بجٹ کو سر آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر ریسنٹلی جو پاس ہوا ہے، کیا رائے رکھتے ہیں سر بجٹ کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اپنی طرف سے انہوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تھرو فارورڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور زیادہ فوکس دینا چاہیے تھا آن گوئنگ سکیمز کے اوپر، اور جبکہ نئی اسکیمیں کوئی 1200-1250 اور ایڈ ہو گئی ہیں، تو یہ اچھا خاصا تھرو فارورڈ بنے گا۔ وزیر اعلیٰ تو کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ فنڈنگ پوری کروں، اللہ کرے یہ ہو جائے۔ اگر مرکز پیسے دے دیتا ہے، چونکہ 5000 ارب روپیہ مرکز نے صوبے کا دینا ہے، تو وہ تو اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہو یا ونڈ فال لیوی ہو، آئل گیس کے اوپر ہمارا بنتا ہے، اور جو باقی ٹوبیکو سیس، باقی چیزیں سارے، یہ بہت بڑی رقوم ہے جو ہماری مرکز کے ذمہ واجب الادا ہے، اور اسی وجہ سے صوبے میں فائنینشیل کرائسس پیدا ہوتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پیسے مل جاتے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر سارے ہو جائیں گے، اور مرکز کو چاہیے کہ ہمارے پیسے ادا کر دے، تاکہ ہماری جو اسکیمیں اے ڈی پی کے اندر ریفلیکٹ ہوئی ہیں یہ ساری کمپٹیشن کی طرف جا سکے۔ سر ہزارہ کے لیے ایک بڑا پیکیج کا اعلان کیا، سی ایم صاحب کہتے ہیں تاریخ میں بہت بڑا وہ پیکیج ہم نے اعلان کیا، کیا کہتے ہیں سر آپ کا تعلق بھی؟ بالکل، اس سے لوگ بہت زیادہ خوش تھے، بٹ انفارچونیٹلی جب اے ڈی پی دیکھی گئی تو اس میں جو ایلوکیشن تھی وہ بہت کم تھی۔ پھر سی ایم صاحب کے ساتھ ہزارہ کے ایک ایم پی ایس کے ڈیلیگیشن نے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ اپنی کنکلوڈنگ سپیچ میں یہ پرومس کیا کہ میں 20% جو ہے اس میں ایلوکیشن بڑھاؤں گا، دوں گا، کیونکہ اصولاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی نئی اسکیم ہوتی ہے اس کا شروع میں 20% ٹوٹل اسکیم کا اس کے اندر ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، جو اس میں نہیں کیا گیا تھا۔ تو وی ہوپ کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ وہ پورا کریں گے، اور وہ اس کو انکارپوریٹ کریں گے اس کے اندر، تو پھر تو یہ اسکیمیں چل پڑے گی، ورنہ نہیں چل سکے گی۔ مشتاق صاحب بجٹ اجلاس سے پہلے ہم خیال کچھ ایم پی ایس سامنے آئے تھے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، سر وہ بات کہاں تک پہنچی؟ کیا بجٹ کے بعد ختم ہو گئی ہے سر؟ اس کا بجٹ کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، اور ویسے ہمیں کبھی ہم خیال کہا جاتا ہے، کبھی ناراض گروپ، ہم تو بالکل کسی سے بھی ناراض نہیں ہیں، ناراض ہوتے تو ہم اسمبلی میں بجٹ کے اوپر ووٹ نہ کرتے، لیکن ہم نے نہ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، نہ ہم عمران خان کی بنی ہوئی کسی حکومت کے خلاف ہیں۔ ہمارا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، جو ہم لائک مائنڈڈ لوگ تھے، کہ بھئی کیا کیا جائے، کیونکہ صوبے سے بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اچک زئی صاحب، اور ان کے پاس خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے، علامہ راجہ ناصر نقوی صاحب کو، اور صوبے مرکز سے بات کریں تو بھی یہ بات، تو پھر ہم نے وی ہیو اسٹارٹیڈ اے موو کہ بھئی ہم ان سب سے بات کرتے ہیں۔ تو پھر ہم نے بیرسٹر گوہر کو ایک لیٹر لکھا، انہوں نے از ویری کائنڈ کہ ہمیں ٹائم دیا، ہم ملے ان کے ساتھ، جنید اکبر بھی اس میں تھے، اور جو ڈوگر صاحب ہیں ہماری چیف وپ مرکز قومی اسمبلی میں، وہ بھی تھے۔ تو ہم نے ان کے سامنے یہی پوائنٹ رکھا کہ بھئی خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور تحریک نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہم شروع کر پا رہے، نہ ان کا علاج ہو رہا ہے، نہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کے وکالت ناموں پہ دستخط تک نہیں ہو رہے، نہ ان کے جو ٹرائلز ہیں، کیسز ہیں، ان کو سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، ہم نے کہا جی پھر ہماری ملاقات ان سے کروائی جائے۔ تو ابھی اسی ویک میں کسی وقت ہماری ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے،
جس میں اچغزئی صاحب بھی ہوں گے، ہماری مرکزی تنظیم کے لوگ بھی ہوں گے، بیرسٹر گور صاحب اور باقی بھی، جنید اکبر صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی، نقوی صاحب بھی ہوں گے اس کے اندر. تو ہم ان کے سامنے بھی یہ بات رکھیں گے کہ کیا آپ کے پاس پلان ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں جی کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اگر ہوتے تو خان کی بہنوں کی عید پہ تو ملاقات ہو جاتی، کوئی گڈ جسچر. تو بہرکیف اب اس ملاقات کے بعد ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. سر آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ علیحدہ ہوگا یا ناراض اراکین یا ہم خیال لوگ ہیں آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، یا سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سارے ہمارے پاس آ گئے ہیں بجٹ اجلاس کے بعد، اب کوئی نہیں رہا ہے، یہ کیا نہیں، ہم پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس تھے. ہم نے کب کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان سی ایم صاحب نے نہیں کرنا احتجاج کی کال کا، یہ اعلان مرکزی تنظیم نے کرنا ہے اور پورے پاکستان کے لیے یہ اعلان ہوگا. خیبر پختونخوا کے لیے ہوتا تو پھر سہیل افریدی صاحب سے ہم کہتے ہیں آپ کر دیں، ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب، صوبائی تنظیم، مرکزی تنظیم اور یہ جو دو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈران ہیں ہمارے، یہ سارے بیٹھ کے باہمی مشاورت کے ساتھ کوئی لایا عمل تیار کریں، بتائیں کہ کس طرح کی احتجاجی تحریک ہم شروع کر سکتے ہیں، کس طرح خان صاحب کو علاج کی سہولیات دلا سکتے ہیں، کس طرح خان صاحب کی ملاقاتوں کو بحال کر سکتے ہیں، کس طرح ان کی تنہائی کو ختم کر سکتے ہیں، کس طرح ان کے کیسز کا سپیڈی ٹرائل کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں. جب یہ سارے بیٹھیں، ایلڈرز بیٹھ کے غور کریں اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی. ہماری جو یہ تحریک ہم نے شروع کی، جو ہمارے دوست ہیں 30-35، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم ان کے پیچھے لگے رہیں گے اور ہم اسے کسی منطقی نتیجے پہ پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ. کیا امید ہے سر اچغزئی صاحب سے، علامہ راجہ صاحب سے؟ دیکھیں، بات کرنے کے بعد ہی اس کے اوپر تبصرہ ہو سکتا ہے کہ ویل ٹرائی ٹو کنونس دیم کہ بھئی خان صاحب نے آپ کو اختیار دیا ہے تو آپ اس اختیار کا جو استعمال کرتے ہوئے آپ مشاورت کریں اور مشاورت کر کے کوئی لائے عمل دیں، چونکہ ورکرز کا بہت بڑا پریشر ہے، ہم سب کے اوپر بڑا پریشر ہے. ورکر کس سے ناراض ہیں؟ محمود خان اچغزئی صاحب سے، سہیل افریدی صاحب سے، گوہر صاحب سے، کس سے ناراض ہیں یا آپ لوگ ناراض ہیں؟ وہ ہم سب سے ناراض ہیں ورکر، ہر ایم پی اے سے، ہر ایم این اے سے، گورنمنٹ سے، صوبائی تنظیم سے، مرکزی تنظیم سے. اس لیے ناراض ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ، اور صحیح کہتے ہیں وہ یہ بات، کہ ہم جتنے لوگ بھی ہیں کسی بھی پوزیشن پہ ہیں، ہم خان صاحب کی وجہ سے ہیں. اور آج خان صاحب 3 سال ہو گئے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور کتنی اجیرن ان کی زندگی، ان کی بیگم صاحبہ کی زندگی بنی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی تک کوئی کانکریٹ بات نہیں کی، کوئی ایفیکٹو موو نہیں چلا سکے. تو ظاہر ہے ان کا یہ سوال تو بنتا ہے ہم سب کے اوپر، اور اسی لیے ہم اکٹھے ہوئے اور نکلے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایون اس دن اسمبلی میں بھی یہ تقریر میں بات کی تھی کہ ہم ہی نہیں ہیں، یہ پوری اسمبلی جو ہماری ٹریری بینچز ہے، یہ سارے خان صاحب کے ٹکٹ کے اور ووٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی موو جب چلی تو یہ سارے ساتھ دیں گے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. اور ہمارے چیف منسٹر ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ بھی کوئی فیصلہ ہو جائے، ہم اکٹھے ان کے، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم موو چلائیں گے، نہ ہم اکیلے کوئی چلا سکتے ہیں موو. یہ پاکستان کی موو ہوگی اور پاکستان کی جو تنظیم ہے، بیرسٹر گوہر صاحب یا اچغزئی صاحب وہ کال دیں گے اور ہم سب ان کو جوائن کریں گے. آخری سوال ہے مشتاق صاحب، اگر اچغزئی صاحب کال نہیں دیتے، جس طرح کوئی سالوں سے ابھی تک اس نے کال نہیں دی ہے، ورکرز ناراض ہیں، تو ہم خیال یا ناراض اراکین آپ لوگ کیا خود کال دیں گے، کیا نکلیں گے، کیا کوئی حکمت عملی ہے اس طرح؟ دیکھیں، یہ گپ نہیں ہے لانگ مارچ کی کال دینا یا دھرنے کی کال دینا. یہ جب تک پورا پاکستان اکٹھا نہیں کریں گے، صوبائی تنظیم کا کام ہے، وزیر اعلیٰ کا کام ہے صوبے کو اکٹھا کرنا، باقی پاکستان کو اکٹھا کرنا مرکزی تنظیم اور وہاں کی صوبائی تنظیموں کے کام ہے. تو اس کے لیے ہی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ بھئی سارے اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ لایا عمل بنائیں، تاکہ جب ہم نکلیں تو سارے نکلیں، پورے پاکستان سے نکلیں، اور پھر جو ایک دھرنا دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے کریں، اور اس وقت تک پھر اس کو کنٹینیو رکھیں جب تک خان صاحب کو کوئی ہم ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے.